बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ? ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का, आप ठीक हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हस्बैंड के बारे में। तो अब उनकी तबीयत वैसे तो ठीक है, लेकिन छुट्टी करा के घर भी ले आए थे, लेकिन आजकल आपको पता है मौसम कुछ हिसाब से है और मुल्तान में इतनी बारिशें हो रही हैं, डेली बारिशें हो रही हैं। और हब्स इतनी ज़्यादा कभी हब्स इतनी शदीद हो जाती कि 46 पे जा पड़ती है, और कभी जो है ना मौसम अच्छा हो जाता है, डेली बारिश हो रही है। तो इस वजह से फिर क्योंकि मक्खी, आपको पता है मक्खी मच्छर का भी मौसम है, और इस मौसम में कहते हैं कि ज़ख़म थोड़े ताज़ा रहते हैं। तो ऑपरेशन तो हो गया, ठीक हो गया माशाल्लाह से, लेकिन कुछ ना उनके ऑपरेशन वाली जगह पे ना टांके ख़राब होने लग गए थे। इस वजह से इतनी परेशानी होती, क्योंकि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर डॉक्टर से 2-3 बार चेकअप करवाया। फिर उन्होंने कहा कि आप ना इन्हें इन्फेक्शन वाले ना डेली सुबह शाम वो छोटी वाली ड्रिप में ऐड करके ना, तो आप इन्हें इंजेक्शन लगवाएं। तो वो हम फिर अब डेली सुबह शाम वही कर रहे हैं। अब कुछ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो बस फिर परेशानी में ना मुझे समझ नहीं आती, मैं सब कुछ मतलब उन्हें बाहर भी मैं खुद ही लेके जाती हूँ इंजेक्शन लगवाने भी। फिर घर पे आपको पता है परेशानी हो तो फिर लोग पूछने आते हैं, तो उनके लिए फिर कुछ ना कुछ खाना पीना ये करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी बस फिर, हालांकि परेशान होते हैं, बस फिर जो वक्त होता है, जो वक्त की डिमांड होती है ना, वो उस टाइम पूरी करनी होती है। और बस इसी में आजकल मैं उलझी हुई हूँ। तो दुआ करें कि इंशाल्लाह बस जल्दी मैं इस फेज़ से निकल आऊँ। तो बस अभी आज कुछ थोड़ा फ्री हुई थी, तो थोड़ा बस आज हस्बैंड को भी मैंने कहा कि आपको ना रुमान लेके जाएगा इंजेक्शन लगवाने। तो मैं ज़रा घर पे हूँ, घर को देखती थी कि घर की हालत बिल्कुल डाउन हो गई है। मुसलसल सिर्फ घर इस्तेमाल हो रहा है, या मतलब रेगुलर सफाई तो हो जाती है, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं ना कि घर वाले जब तक नहीं देखेंगे ना, वैसे वो बात नहीं होती। चाहे आपके 20 भी हेल्पर हो ना, जब तक आप खुद घर को देखेंगे नहीं, घर को वैसे घर मैनेज नहीं होगा। तो आज फिर मैंने सोचा कि थोड़ा घर को देखते हैं, थोड़ा वीडियोस को देखते हैं, थोड़ा आपसे दुआ सलाम करते हैं। इस वजह से फिर थोड़ा आज आपको अपडेट करती हूँ क्या आजकल क्या चल रहा है। वैसे तो हमने छुट्टी करा ली थी, काफ़ी ज़्यादा ही फिर मसला ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि मौसम की वजह से ना वो बिल्कुल संभल ही नहीं पा रहे थे। और ऊपर से वो शुगर पेशेंट है, हालांकि इतनी ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। उनके खाने पीने की तो मैं इतनी ज़्यादा एहतियात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी शायद मौसम की वजह से संभल ही नहीं पा रहे थे ना। तो अब थोड़ा सा तो ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। तो इसी मतलब इसी परेशानी में ना इतने ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, इतने ज़्यादा सुबह शाम डॉक्टर से, क्योंकि अगर शुगर की वजह से अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया ज़ख़म में, तो इससे भी ज़्यादा मसला ख़राब हो सकता है। तो फिर डॉक्टर ने इतनी एहतियात दी है, हालांकि मैं ख़ुद इतनी एहतियात कर रही हूँ खाने पीने में, क्योंकि खाने पीने से ही ज़्यादा इस पर ज़ोर पड़ता है। लेकिन वो ब्लड प्रेशर फिर ज़्यादा हाई हो जाता है, और फिर उसमें चिड़चिड़े इतने हो जाते हैं, तो फिर इस वजह से कुछ घर का माहौल भी खिंच जाता है। तो पता है ना आपको, अगर छोटा सा बच्चा भी बीमार हो ना, फिर भी पूरा घर परेशान होता है। जब तक हालात आपके बिल्कुल ठीक लेवल पे नहीं आते ना, सब ठीक नहीं होता, तब तक आप मेंटली तौर पे बिल्कुल ही ठीक नहीं होते। तो इस तरह से समझे कि चारों तरफ से जब परेशानियां आ जाए ना, फिर बंदा बिल्कुल ही बैठ जाता है। एक दफ़ा तो लगता है कि लाइफ ख़त्म। तो बस इसी परेशानी में हमारे दिन रात हॉस्पिटल में दोबारा चक्कर लग रहे हैं। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों तक। इसी वजह से बाहर आने जाने की वजह से, इस परेशानी की वजह से मेरे अपने घर की रूटीन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं किचन में कभी काम कर सकती हूँ, कभी तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती। सारा दिन हमें या बेकरी का कुछ खाना पड़ जाता है बेटी को, बच्चों को, और कभी जो है ना, कभी कुछ भी खाने को घर नहीं होता। मतलब सारा दिन बंदा हॉस्पिटल में रहे, चेकअप कराए, इंजेक्शन लगवाए, वापस आए तो घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। तो फिर कभी मैं अंडा फ्राई कर लेती हूँ, कभी खुद के लिए आलू बना लेती हूँ, कभी वहीं से बच्चों को खिला देती हूँ।
تو بس اس طرح سے آج کل تھوڑا چل رہا ہے، سمجھ بالکل ہی نہیں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے پھر ویڈیو بھی نہیں بن پا رہی تھی، کیونکہ روٹین سے کچن میں کچھ نہیں بن رہا تھا، کبھی کچھ بن جاتا، کبھی کچھ بن جاتا، کبھی تو ایون میں چٹنی بھی بنا لیتی تھی، روٹی کھا لیتی تھی، کیونکہ ہسبینڈ تھوڑا کم کھاتے تھے، ان کا اتنا زیادہ کھانے کا ایشو نہیں تھا، وہ تو یخنی بھی انہیں میں بنا کے دے دیتی تھی، تو بچوں کے لیے میں کبھی باہر سے کھا لیتی تھی، کبھی فاسٹ فوڈ، بس آج کل میرا اسی پہ ہی چل رہا ہے، میرے گھر کی ساری روٹین جو ہے نا آج کل بالکل ہی ڈسٹرب ہوئی ہے، تو اس وجہ سے پھر میں اتنی زیادہ ویڈیو نہیں بنا پا رہی، تو انشاءاللہ جب میں کچن میں پراپر کچھ نہ کچھ کھانے کو بنا رہی ہوں گی تو تب میں اپنے اس پہ آ جاؤں گی، ریگولر ہو جاؤں گی، تو خود بھی چڑچڑاپن ہوتا ہے، بلکہ مجھے خود کو بھی ہوتا ہے کہ جب میرا کام خود کا ڈسٹرب ہو، میں خود ٹائم سے کام نہ کر رہی ہوں، تو مجھے خود کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ یار میں کب اپنی روٹین پہ آؤں گی، کبھی کبھی بندہ روٹین سے اگر اکتا جاتا ہے نا تو کبھی کبھی اسی روٹین کے لیے ترستا بھی ہے کہ کب ہم اپنی روٹین پر آئیں گے۔ 14 اگست پہ فاطمہ کو میں نے یہی سوٹ پہنایا تھا، اچھا یہ ماریہ کی طرف سے مجھے سوٹ سٹچ ہو کے آئے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ان کی پوری ڈیٹیل دوں گی، تو یہ 14 اگست پہ میں نے تیار کرایا تھا فاطمہ کو، اور پھر وہاں پہ ٹیرس میں تھوڑی دیر ہم رکے تھے، تو بچے ہیں اب اسے تو تھا نا کہ مما یہ چیز لے دیں یہ چیز لے دیں، بلکہ فاطمہ اس سب سچویشن میں زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو بس اسے میں پھر سنبھالتی تھی، کبھی اسے میں باہر لے جاتی تھی، کبھی کھانے کو باہر کچھ کھلا دیتی تھی، کبھی کوئی چیز لے دیتی تھی تاکہ اس کا ذہن تھوڑا ٹھیک ہو۔ آج ہمت کی ہے، تھوڑا کچن میں آئی ہوں، فریج میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کافی سارے برتن بھرے ہوئے تھے، وہ میں نے نکالے ہیں سارے، اس کو واش کیا ہے، فریج نے اتنی زیادہ پچھلے دنوں ٹینشن دی ہے نا، یہ پتہ نہیں کیوں ٹرپ کر جاتا تھا، سمجھ ہی نہیں آتی تھی، تو خیر ہسبینڈ کو اب اتنا ہے کہ باہر لے آتے ہیں، صوفے پہ بٹھا دیتی ہوں، کیونکہ نماز کے لیے وہ پھر اندر تنگ ہوتے تھے، بیڈ پہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے پھر انہیں صوفے پہ بٹھا دیتی ہوں، اور وہ نماز پڑھ لیتے ہیں یا تسبیح کر لیتے ہیں، قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، میں پھر ناشتہ بنا لیتی ہوں اور ان کے ساتھ ناشتہ کر لیتی ہوں، اس طرح میں سامنے کھڑی ہو کے باتیں بھی کرتی رہتی ہوں، ان کا دل بھی لگا رہتا ہے اور میں اپنا کام بھی کرتی رہتی ہوں۔ یہاں پہ میں ناشتہ ہی بنا رہی تھی، ناشتے میں ڈاکٹرز نے صرف کہا ہے انہیں بوائل انڈے ہو جائے، صرف ان کی سفیدی زردی نہیں، اور براؤن بریڈ اس کا 1 سلائس یا 2، زیادہ اگر بھوک ہو تو 2 سلائس، اور شوگر فری چائے، تو میں ان کے لیے الگ سے چائے نکال لیتی ہوں، اپنے لیے الگ سے نکال لیتی ہوں، کیونکہ میں تھوڑی سی میٹھی لیتی ہوں، اور براؤن بریڈ وہ 2 کر لیتی ہوں، ان کا ویسے اتنا دل نہیں ہوتا، کیونکہ براؤن بریڈ کا ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے، ٹیسٹ تو خیر میرا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی کبھی براؤن بریڈ نہیں گھر میں لائی، نہ ہی میں نے کبھی استعمال کی ہے، تو بریڈ ویسے ہی بہت ہی کم لیتی ہوں، ہاں لے لیتی ہوں بہرحال، تو اسی ٹائم ان کی میڈیسن کا بھی ٹائم تھا، اور ناشتے کا بھی، ناشتے کے فوراً بعد انہیں میڈیسن دینی ہوتی ہیں۔ ناشتہ آج میرا 2 ٹائم کا تھا، مطلب ایک تو میں نے صبح ناشتہ کیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ان کے ساتھ بس میں نے چائے لے لی اور تھوڑی سی بریڈ لے لی تھی، کیونکہ وہ ان کو زیادہ ابھی روٹی کھانی نہیں تھی، صرف ان کا یہی ناشتہ تھا، تو یہ تھوڑا جلدی بھی کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر یہ ناشتہ ان کے ساتھ تھا، بچوں کے ساتھ ابھی ناشتہ میں نے بنانا ہے، ان کے ساتھ پھر میں نے الگ ہوتا ہے، بس انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی اتنا ٹائم گزر جاتا ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کدھر چلا گیا ہے، اور یہی پتہ چلتا ہے شام ہو گئی ہے، ایک ہی ٹائم پہ کھانا بناتی ہوں، اور وہ 3-4 بجے تک بنا لیتی ہوں، اگر بنانا ہو تو 3-4 بجے تک بنا لیتی ہوں، اگر چیک اپ کے لیے جانا ہو تو پھر وہ باہر ہی ہو جاتا ہے کھانا پینا، تو فی الحال بچوں کو آج میں نے آملیٹ اور پراٹھے ان کے لیے بنائے تھے ناشتہ، اور پھر ان کے لیے دوبارہ پھر چائے بنی تھی، کیونکہ 12 بجے دودھ آتا ہے تو دوبارہ ایک بار چائے بن جاتی ہے۔
پہلے والا میرا سارا میٹ خراب ہو گیا تھا کیونکہ بار بار فریج ٹرپ کر رہا تھا. وہ سمجھے میرا ویسٹ چلا گیا, وہ میں نے پھینک دیا. اور اس کے بعد ابھی آج میں نے چکن منگایا ہے, اس میں سے میں کر لوں گی کافی سارا بون لیس, کیونکہ ملتان کا موسم آج کل اتنا کوئی اچھا ہوا ہے. 3 دن مسلسل بارشیں ہوئی ہیں, مسلسل بادل رہے ہیں, اور اتنی کوئی ٹھنڈی ٹھار بارش ہوئی ہے نا. پہلے والے دن تو صبح اتنا موسم اچھا ہوا ہے نا, بالکل دھند سی ہو گئی. صبح تقریباً 6 کا ٹائم تھا, میں چائے لے کے اوپر ہی چلی گئی, امی ادھر ہی تھی تو پھر امی اور میں نے اکٹھے چائے پی تھی. صبح دھند سی ہو گئی اور اتنا خوبصورت موسم ہو گیا. میں نے پھر چکن پکوڑے بنانے کا سوچا. میں نے کہا میں نے پورے مطلب جتنی بھی بارشیں ہوئی ہیں میں نے چکن پکوڑے نہیں بنائے. فی الحال چکن میرینیٹ کر رہی تھی چکن ڈھاکا کے لیے. اس میں نے ڈالا ہے 1 چمچ نمک, 1 چمچ اس میں کالی مرچ ڈالا ہے, لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے, چلی سوس ڈالا ہے, ساتھ میں تھوڑا سا میں نے سویا سوس ڈالا ہے, اور ونیگر ڈالا ہے, ساتھ میں سراچا سوس ڈالا ہے. 1 اس میں انڈا ڈال دوں گی, 2-3 میں اس میں 2 چمچ میں نے اس میں کارن فلور کے ڈالے ہیں. تقریباً ½ kg اس میں بون لیس نکلا ہے. چکن کو میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا ہے فریج میں. یہ 2-3 گھنٹے آرام سے میرینیٹ ہوگا, پھر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا. اور فی الحال میں کر رہی تھی تیاری چکن پکوڑے کی. اس کے لیے میں نے ساری سبزیاں کاٹی ہیں, تھوڑا سا بون لیس میں نے اس میں ڈالا ہے, اس میں سارے مسالے ڈالے ہیں اور پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہوں. اور میں آپ کو موسم آج کا دکھاؤں کہ کتنا خوبصورت آج کا موسم ہوا ہوا ہے. 1 چکن میرینیٹ کر کے فریج میں رکھا ہے, 1 میں بیسن ڈال کے پکوڑے بنا لیتی ہوں. اور موسم دیکھیں اتنا خوبصورت موسم تھا نا, یہ صبح 6 بجے کا ٹائم تھا, سارے لوگ باہر آ گئے تھے, اتنی خوبصورت بارش تھی. ایک دم سے جب اتنا اندھیرا ہو گیا, دھند ہو گئی چاروں سائڈوں پہ, لگا کہ ملتان کا موسم نہیں کسی اور جگہ کا موسم ہے. کیونکہ ملتان کا موسم یہ ہمارے لیے سمجھے یہ عید ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا بہت اچھا ٹھنڈا سا موسم ہوتا ہے. چائے لے کے صبح میں اوپر ٹیرس پہ ہی چلی گئی تھی, کیونکہ امی اوپر ہی تھی, کیونکہ وہ کھلی ہوا میں بیٹھنے کی عادی ہیں, تو انہیں اوپر ہی بہت اچھا لگتا ہے بیٹھنا. امی کیونکہ جب بھی آتی ہیں نا تو زیادہ تر ادھر ہی بیٹھتی ہیں, ادھر ہی نماز پڑھتی ہیں, ادھر ہی قرآن مجید پڑھتی ہیں. تھوڑا ٹیرس خالی تھا, میں نے پھر تھوڑے سے پودے منگوا کے نا, ابھی اتنے فی الحال تو نہیں لے سکی, لیکن بس تھوڑے سے لے لیے تھے تاکہ تھوڑا سا تو اچھا لگے, تھوڑا سا تو دل لگے, کیونکہ بالکل ہی ٹیرس میرا خالی پڑا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں ابھی ان پہ تھوڑی بارش آ رہی ہے, اور یہ اتنے اچھے لگ رہے ہیں نا, چاہے تھوڑے سے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بڑا دل لگتا ہے, کیونکہ پودوں کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے ٹائم گزارنا. اور اس جگہ پہ بڑا دل لگتا ہے جس جگہ یہ رکھے ہوتے ہیں کافی سارے. ابھی ہیں تو بالکل تھوڑے, لیکن بس میرا دل کیا کہ لے لوں, تھوڑے سے ہی لے لوں, کوئی بات نہیں ہے. تو یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت, انشاءاللہ جو نیکسٹ میں ملیں گے. اللہ حافظ.